میں دعوت سخن دیتا ہوں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد یحییٰ عارفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور چند منٹوں میں اپنا مافی الضمیر آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، مولانا محمد یحییٰ عارفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے، اگر کسی تک میری آواز نہیں آئی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے برادر اکبر محترم مولانا مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ، ان کا حکم ہے کہ آپ کو کھانے کے دوران جسمانی اور روحانی دونوں طرح مصروف رکھنا ہے۔ شرعی تقاضا تو یہ ہے کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا حاضر ہو تو فرض نماز نہیں ہوتی۔ جب فرض نہیں تو سنت و بالاولیٰ ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات سے متعلقہ چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی الذی لم یزل حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بالہدى وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بالسیف بین یدی الساعہ جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ کائنات کے رب کا فرمان ہے، جو آدمی حق واضح ہونے کے بعد بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کا رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چلتا ہے، نولہ ما تولی، وہ جس طرح بھی منہ اٹھا کے چلے ہم ادھر ہی اس کو چلا دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور بدترین مقام جہنم کے اندر اس کو ڈال دیں گے۔ کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے واسیوں بعثت بالسیف بین یدی الساعہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے رب نے قیامت تک کے لیے تلوار دے کے بھیجا، جعل رزقی تحت ظل رمحی، اور دنیا والو اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے نیچے رکھی ہے، وجعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور لوگوں یہ بات ذہن نشین کر لینا، دنیا کے اندر ذلت، دنیا کے اندر رسوائی، دنیا کے اندر بربادی، دنیا کے اندر تباہی اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ ذلت بنی ہی اس کے لیے ہے، رسوائی بنی ہی اس کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کا خسارہ جو ہے بنا ہی اس بد نصیب کے لیے ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ مجھ سے قبل آپ میری جماعت کے بہت سارے ذمہ داران اکابرین کا خطاب سن چکے ہیں، بہت سارے میری جماعت کے ذمہ داران علماء آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف چند ایک گزارشات جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ میرے کانوں تک بھی یہ آوازیں آ رہی ہے کہ شاید اہل حدیث کے اسٹیج سے انتشار کی آواز آ رہی ہے، کسی کی زبان کے اوپر یہ جملے بھی ہے کہ شاید یہاں سے فرقہ واریت کی دعوت
دعوت دی جا رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث کا اسٹیج ہو اس سے فرقہ واریت کی آواز نکلے، اہل حدیث کو زیب نہیں دیتا، رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث کا اسٹیج ہو اس سے نفرت کی آواز آئے، کائنات کے رب کی قسم ہے اہل حدیث کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن درد دل کے ساتھ جو ہے ایک دو باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یارو اہل حدیث کے اوپر جو توہین کا الزام دیتے ہو، اہل حدیث کے اوپر جو گستاخی کا تبرہ کرتے ہو، اہل حدیث جو ہے قرآن کو ماننے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنے والا، تابعین کے نقش قدم پہ چلنے والا، یارو میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن اپنے اوپر اٹھنے والے الزام کے لیے اپنی زبان کھول کے رب کا قرآن پڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے اصحاب محمد کا انداز بیان کر کے یارو میں اپنے دفاع کا حق تو رکھتا ہوں، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے؟ ہو سکتا کوئی مجھ سے سوال کرے، میری جماعت کے اوپر اعتراض کرے، اوے اہل حدیثو تم میلاد کیوں نہیں مناتے؟ رب کعبہ کی قسم ہے ہم اس کو گالی نہیں دیتے، جو ہم سے یہ پوچھتا ہے تم میلاد کیوں نہیں مناتے، کیا تمہارے دل کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے؟ یارو میں ایمان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یارو مجھے ایمان سے بتانا، تم نے بازار بھی سجا لیے، تم نے گلیاں بھی سجا لی ہے، تم نے اپنے گھروں کے در و دیوار بھی روشن کر لیے، کمکمے بھی جلا لیے، تم نے بابڈا کو جو نقصان کرنا ہے اور بلب بھی جلا لیے، لیکن مجھے ایک بات کا جواب تو دے دینا، اور ایمان سے مجھے بتا دینا، یہ میلاد جو ہے کیا یہ نبی کی ولادت کا جشن ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جشن ہے؟ کہو گے اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ بات بھی واضح کر دیتا ہوں، مجھے گستاخ کہنے والوں اور میری جماعت کے اوپر گستاخی کا تبرہ کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم ہے میں کسی کو گالی دینے نہیں آیا، کسی پہ تبرہ کرنے نہیں آیا، کسی کو گستاخ قرار دینے نہیں آیا، لیکن اتنا تو پوچھ سکتا ہوں، یارو جشن میلاد کا جشن منانے والوں مجھے بتاؤ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر اور سرے بازار میدانوں کے اندر تم نے بنایا ہے، روضہ رسول اللہ بنایا ہے، مجھے ایمان سے بتا دو یہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی علامت ہے؟ میری بات سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ کہہ دیتا ہوں توجہ کے ساتھ، مجھے ایمان سے بتا دو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا یہ نبی کی ولادت کی علامت ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نشانی اور علامت ہے، نبی کی وفات کی علامت ہے؟ یارو میلاد جشن جو ہے وہ میلاد کا ہو، ماڈل جو ہے وہ روضہ رسول اللہ کا ہو، یہ اس ذہن کی عکاسی کرتا ہے، حقیقت ظاہر کے اندر جو ہے میلاد تو جشن جو ہے وہ میلاد کا ہے، حقیقت کے اندر جو ہے یہ نبی کی وفات کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث سے سوال کرے یارو تم روضہ کیوں نہیں بناتے، رب کعبہ کی قسم ہے میں جواب دے سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں یارو میں روضہ کیوں نہیں بناتا، رب کعبہ کی قسم ہے، اور دنیا والوں میں بات پاکستان کی نہیں کرتا، میں بات ہندوستان کی نہیں کرتا، میں بات عرب کی نہیں کرتا، میں بات عجم کی نہیں کرتا، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں نبی کا روضہ بن سکے۔ نبی کے روضے کا مقام یہ ہے کہ نبی کا روضہ وہ بنتا ہے جو دنیا کے اندر مقام جنت ہو۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، اہل حدیث کو گستاخ کہنے والوں معذرت سے صرف 2-4 منٹ کے اندر ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ اہل حدیث کو گستاخی کا طعنہ دینے والوں مجھے ایمان سے ایک بات تو بتا دو، یارو دنیا کے اندر عزت سے جینے والوں اور جرت کا نشان رکھنے والوں، دنیا والوں اہل حدیث کو گالی دے دو، اللہ کی قسم گالی کے جواب میں قرآن آئے گا، تم مجھ سے برا بھلا کہو، پیغام رسول سنائے گے، تم ہمارے اوپر تبرہ کرو، اصحاب محمد کی سیرت یاد دلائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، لیکن درد دل سے سوال تو کر سکتے ہیں، یارو
میں ایمان سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا والوں، جھنڈے قوموں کی جان کی علامت ہے، قوموں کی عزت کا نشان ہے، قوموں کی زندگی کا علامت ہے، قوموں کے حیا کی علامت ہے، قوموں کی جرت کا نشان ہے، قوموں کے ابھرے ہوئے سروں کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا جب سیدنا زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے، میرے نبی نے فرمایا تھا جب جعفر طیار شہید ہوئے تھے، میرے نبی نے فرمایا تھا، اور لوگوں جب میرے نبی کا پیارا صحابی عبداللہ بن رواحہ شہید ہوا تھا، کہا تھا لوگوں وَأَخَذَتِ الرَّايَةُ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ، اور لوگوں اب جھنڈا تھاما ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یاروں میں سوال جو کرنے لگا ہوں ذرا ایک لمحے کے لیے توجہ کر لینا تاکہ گستاخی کا معاملہ بھی صاف ہوتا چلا جائے۔ یاروں ایمان سے بتانا کسی کے جھنڈے کے اوپر شیر کی نشانی نظر آتی ہے، کوئی عزت اور عروج کے لیے اپنے جھنڈوں کے اپنے جو ہے وہ جھنڈے کے اوپر ستارے بنا کر کے عزت اور عروج کا نشان بتاتا ہے، کوئی اپنی جرت کے لیے جھنڈے کے اوپر تلوار بناتا ہے، کوئی جرت اور غیرت کے لیے جھنڈے کے اوپر تیر بناتا ہے، کسی کے جھنڈے پہ شیر نظر آتا ہے، کسی کے جھنڈے کے اوپر جو ہے ستارے نظر آتے ہیں، کسی کے جھنڈے کے اوپر تیر نظر آتا ہے، کسی کے جھنڈے کے اوپر تلوار نظر آتی ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں یارو میں تو اور تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس نبی کو مانتے ہیں جس نبی نے کہا تھا وہ اس تو بھی سیف بین یدی الساعہ، میں قیامت تک کے لیے تلوار دے کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ نبی تلوار لے کے آیا تھا، اس نبی کے پاس وہ نیزہ تھا جس کے نیچے میرے نبی کا رزق تھا، تلوار بھی تھی، نیزہ بھی تھا، تیر بھی تھا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ میرے نبی کی پگڑی امامہ بھی موجود تھا، میرے نبی کی کملی وہ چادر جو ہے وہ چادر بھی موجود تھی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں یارو جشن مناتے ہو، جشن آمد مصطفیٰ مرحبا، جشن آمد مصطفیٰ مرحبا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ جب باری نبی کے استقبال کی آئی تو جو جھنڈا لہرایا اس جھنڈے کے اوپر نشان جوتے کا بنایا ہے، جھنڈے پہ نشان۔ کیا نبی کے پاس تلوار نہیں تھی؟ کیا نبی کے پاس تیر نہیں تھا؟ کیا نبی کے پاس تلوار نہیں تھی؟ کیا نبی کے پاس پگڑی نہیں تھی؟ کیا نبی کے پاس کملی نہیں تھی؟ مجھے ایمان سے بتا تو صحیح، رب کعبہ کی قسم ہے، ایک تیرا میرا باپ ہے، اللہ کی قسم ہزاروں لاکھوں ایسے باپ دنیا میں آئے محمد کریم کے جوتوں کی خاک پہ قربان کر دوں، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے ایمان سے بتا تیرا میرا باپ آئے، تیری میری زیارت کے لیے آئے، تیرے میرے گھر میں آئے، تیری میری سعادت ہے، مجھے ایمان سے بتا کیا محبت کا حق یہی ادا کرتا ہے کہ باٹا کی دکان پہ جائے گا، لیدر کا بہترین قیمتی جوتا لائے گا، کہے گا بابا کا ناب ہونا چاہیے، لیدر کا جوتا ہونا چاہیے، ڈیزائن بہترین ہونا چاہیے، اور لا کر کے درجنوں کے حساب سے گلی میں لٹکا دے، دروازے کی دہلیز پہ لٹکا دے اور کہے کہ بابا کا استقبال کرنا ہے؟ مجھے ایمان سے بتا دنیا تجھے محب کہے گی کہ گستاخ قرار دے گی؟ مجھے ایمان سے بتا کہ اگر جوتے لٹکا کر کے باپ کا استقبال کرے دنیا تجھے گستاخ کہے؟ میں ایمان سے سوال کرتا ہوں اور یارو جو اس نبی کے پاس تیر بھی تھا، تلوار بھی تھی، نیزہ بھی تھا، کملی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، تجھے نبی کے استقبال کے لیے ملا تو جوتے والا جھنڈا ملا، ایمان سے بتا گستاخ کون ہے؟ میں تو اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں، باتیں تو بہت ہے لیکن میں اپنے بزرگوں کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل ہونا مناسب نہیں سمجھتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔